امریکی صدر ٹرمپ آج دنیا سے اہم خطاب کریں گے۔ ٹرمپ امریکہ کو نئی جنگ میں دھکیلنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی صحافی کا انکشاف۔ واشنگٹن میں سچویشن روم میٹنگ کے دوران ٹرمپ کے قریبی مشیروں کے درمیان مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ ٹرمپ کے خلاف امریکی پارلیمان میں بھی اقدامات۔ جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ امریکی کانگریس کے اراکین کا موقف۔ کانگریس اراکین نے ٹرمپ کی ایران پر امریکی حملوں کا حکم دینے کی صلاحیت کو محدود کرنے کا اقدام۔ امریکہ کا جنگ میں براہ راست شمولیت کا امکان۔ ایران نے موجودہ جنگ میں پہلی بار اپنی بحری افواج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ حملہ ہوا تو ایران خلیج میں اپنے بحری یونٹس کے ذریعے جواب دے گا۔ ایران نے اسرائیل پر فتح میزائل برسا دیے۔ تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل کے خلاف آپریشن میں 20 میزائل فائر کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسرائیل کے خلاف بھرپور جنگ کی پیغام میں لکھا کہ حیدر کے نام گرامی سے جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیلی کی زندگی اجیرن کر دی۔ ایک دوسرے سے الجھ پڑے صہیونی وزیر نیشنل سیکیورٹی کے صحافیوں سے جھڑپ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ دوسری جانب ایرانی میزائل حملوں کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں کی نیندیں برباد۔ بنکروں کے علاوہ بیشتر صہیونی شہری مختلف مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔ ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ صبر جواب دے رہا ہے۔ مجھے پتا ہے آیت اللہ خامنئی کہاں موجود ہے۔ وہ ایک آسان ہدف ہے۔ کم از کم ابھی تو ایرانی سپریم لیڈر کو ہدف نہیں بنانا چاہتے۔ کہا ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی سپاہیوں پر گرے۔ ٹرمپ نے خطے کے امن کو موڈ سے مشروط کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے ایران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ امید ہے اسرائیل ایران پر اپنے حملوں میں نرمی نہیں کرے گا۔ جنگ بندی نہیں، ایران کے جوہری مسئلے کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ ایران سے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ۔ The systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا کردار۔ چینی صدر بھی میدان میں آ گئے۔ بڑا بیان دے دیا۔ کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا۔ کہا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا۔ ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل۔ کہا امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں پر پاکستانی سیاسی قیادت متحرک۔ امریکی استعمار نے تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں امریکی صدر کے بیانات ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مکمل پشپناہی کے کھلے ثبوت ہیں۔ امریکہ اسرائیلی حملوں کی منصوبہ بندی، سہولت کاری اور ایرانی حملوں کی روک تھام میں پوری طرح ملوث ہے۔ امریکی شے کے بغیر اسرائیل ایران پر حملے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرے اس وقت سے جب بڑے اسلامی ممالک کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ اگر ایران کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہماری باری نہ آتی۔ سعد رفیق کا پیغام۔ مرجع تقلید سید علی خامنئی کو دھمکیاں دینے پر پاکستانی سیاسی قائدین کا شدید رد عمل۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے بھی امریکی صدر کو کھری کھری سنا دی۔ آیت اللہ خامنئی مرجع تقلید اور عقیدت و اطاعت کا مرکز ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی عزت و احترام ہماری ریڈ لائن ہے۔ امریکی کی نفسیاتی مریض صدر کی دھمکیاں دراصل اس شکست اور بوکھلاہٹ کی علامت قرار ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم۔ اسرائیل پر حملوں کی 10ویں لہر کا آغاز۔ اسرائیل کے خلاف آپریشن میں 8 میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے۔ موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ۔
عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس امان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ۔ حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک۔ حائفہ ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل موسوی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جلد ہی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینل اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 247 ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس عراقچی نے کہا، ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ ایران پر بھی جھوٹے دعووں کی بنیاد پر اسرائیلی حملہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کرنے کی سازش۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ تلسی کبات نے کہا کہ ٹرمپ نے دنیا میں امن پھیلانے کا ڈھونگ رچایا، لیکن غزہ کو سفید ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی۔ امریکی صدر کا تلسی کبات کا بیان ماننے سے انکار۔ امریکی شہری کسی صورت ایران کا سفر نہ کریں، عراق کے سفر سے بھی اجتناب کریں۔ امریکی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس نے کہا، ہماری اولین ترجیح امریکی شہریوں کا تحفظ ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، مختلف ممالک کے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ چین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس کے شہریوں کو اسرائیل سے انخلا کا حکم۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے بھی شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی شہری غیر ملکی سمندر کے راستے قبرص فرار ہونے لگے۔ منتقلی کی قیمت $8,000 تک جا پہنچی۔ حائفہ اور استقلال کی مینار بند درگاہیں منہ ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگی۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک۔ پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی۔ 2 جنگی بحری جہاز اور 8 میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس پائف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی اسٹیٹ سیکرٹری برائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی سلامتی کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستان کا اصولی موقف آ گیا۔ مسلح افواج کو آئین کے مطابق ملک خود مختاری سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مسلح افواج بیرون تنازعات میں ریاست کی اجازت کے بغیر کسی طور ملوث نہیں ہوتی۔ میزائل، عسکری آلات سمیت تمام تر وسائل صرف قومی مفاد کے لیے وقف ہیں۔ جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس محفوظ ہے۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلباء کی بحفاظت وطن واپسی۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ زاہدان میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 29 طلباء تفتان پہنچ گئے۔ پاکستان واپس پہنچنے والے طلباء کی تعداد 319 ہو گئی۔ پاکستان کا تہران سے سفارت خانہ اسٹاف کے اہل خانہ کو نکالنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی عملے کے غیر ضروری ارکان کو بھی پاکستان واپس بلانے کا اعلان۔ پی آئی اے نے بھی پاکستانیوں کو ایران سے نکالنے کے لیے خصوصی آپریشن شروع کر دیا۔ خصوصی طیارہ مشہد سے 150 پاکستانیوں کو لے کر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد پہنچ گیا۔ خصوصی پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی۔ G7 ممالک کا ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور۔ G7 رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیہ میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ایران اسرائیل تنازع پر G7 اجلاس کا یک طرفہ اعلامیہ مسترد۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر بھی ایران کی شدید تنقید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بحقانی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
غزہ میں صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری، خان یونس میں صہیونی فوج نے امدادی مرکز پر فائرنگ کر کے مزید 51 قحط زدہ فلسطینیوں کی جان لے لی، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج مستقل امدادی مراکز پر امداد کی تلاش میں آئے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ظہرانے پر امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی ہوگی۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر گلستان جوہر کے علاقے میں شاپنگ مال میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ابتدائی طور پر بالائی منزل پر لگنے والی آگ نے مزید شدت اختیار کر لی۔ KMC ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر موجود، تاحال واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بجٹ میں عام آدمی، محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، کہا پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بانی PTI نے عالمی حالات باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتوں کے لیے موخر کر دی۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں عظمہ بخاری اور نورین نیازی کی ملاقات۔ نورین نیازی نے کہا کہ آج بانی سے بڑی مشکل سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ بانی نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتوں کے لیے موخر کر دیا۔ عظمہ خان بولی، بانی نے احتجاجی تحریک عالمی حالات کی وجہ سے موخر کی۔ 25 جون سے کراچی میں مونسون انٹری دینے کو تیار، محکمہ موسمیات نے سنا دی۔ ملک بھر میں 25 جون تا 2 جولائی مونسون کا پہلا اسپیل متوقع۔ بحر عرب میں کم دباؤ کے باعث کراچی میں شدید گرمی برقرار ہے۔ آج شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان۔ 19 جون سے آسمان ابر آلود اور شام کے اوقات میں بوندا باندی متوقع ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کے مد مقابل کھیلے گا یا نہیں؟ PCB کے مطابق ایشیا کپ میں بھارت کے ساتھ کھیلنے کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ طے شدہ ہے آئندہ پاکستان اور بھارت کے میچز نیوٹرل وینیوز پر ہوں گے۔ ایونٹ کی میزبانی متحدہ عرب امارات کرے گا۔ کوالالمپور میں FIH نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے، پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ آج نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل 20 جون کو ہوں گے۔ اور صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی کے 1295ویں عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ محافل نعت و سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔